واجب الاحترام سامعین کرام، کچھ خطبات قبل شکر کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ شکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم پہلو جو ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا حصہ بنانا چاہیے، وہ ہے صبر کرنا۔ صبر بڑی قیمتی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں جو صفات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ایمان میں، اعمال میں جو چیزیں مقصود ہیں ان میں سر فہرست صبر ہے۔ بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کئی جگہ پر فرمایا کہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے نبی آپ اپنے رب کے لیے، رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کیجیے۔ ایک جگہ پہ فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے صبر جمیل۔ ایک جگہ پہ فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم انبیاء و رسول نے صبر کیا تھا۔ اولو العزم ہوا کہ صبر کرنا انبیاء کا شیوا ہے، اور اولو العزم جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی صبر کیا۔ فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے وعدے کے مطابق، حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک پاک باز بندوں میں سیدنا لقمان ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر وان ذلک من عزم الامور، یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھا کر، نماز کو قائم رکھ، نماز کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جہاں تک تیری حیثیت استطاعت پڑے تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہے، اچھی باتوں کی تبلیغ کرتا رہے۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور صرف فضائل اعمال پر نہیں رہنا بلکہ ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب بھی دلانی ہے، لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب بھی دینی ہے کہ یہ نیکیاں کرو، اور برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں، صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ یہ صبر بڑے پختہ کاموں میں سے ایک کام ہے، بڑی پختہ چیز ہے۔ صبر خود بھی پختہ ہے اور صبر بندے کو بھی پختہ کرتا ہے۔ اب اتنے سارے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو شاید ایک جمعہ یا کتنے ہی جو ہے وہ معاملات گزرے، صبر کا کتنی جگہ پہ حکم ہے۔ لیکن ہمارا جو ہمیں ان آیات سے ما حاصل ہے، حاصل ہونے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز ہے جو ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، ایک مومن کے اعمال کا حصہ ہونی چاہیے۔ صبر
آخر یہ صبر پھر کیا ہے؟ ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، کچھ چیزوں کا مفہوم بڑا شارٹلی سمجھا جاتا ہے، ہم بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کو ہی سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ صبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر بڑی روشنی ہے۔ اس صبر کے جو فوائد ہیں ان کو دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے صبر کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ عرب کی لغت میں صبر کا مطلب ہے حبس، روک لینا، روکنا، منع کرنا، روکنا، اس کو صبر کہتے ہیں عربی لغت میں۔ امام راغب کہتے ہیں الصبر الامساک فی ضیق، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تنگی میں اپنے آپ کو روک لینا۔ جیسے کہا جاتا ہے وَيُقَالُ صَبَرَ فُلَانٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ صَبْرًا، فلاں بندے نے مصیبت کے وقت صبر کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے روک لیا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ کاف کے اندر، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لیجئے، ان لوگوں کے ساتھ رک جائیے جو کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ادھر روک لیجئے، یعنی اپنے آپ کو وہاں پر حبس، بند کر لیجئے، روک لیجئے نیک لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کی طرف نہ لگ جائیے، برے لوگوں کی مجلسیں نہیں اختیار کیجئے۔ اہل علم، علماء، اللہ کے نیک بندے جو عبادت کے اندر وقت گزارتے ہیں، جن کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، ایسے نیک صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے روک لینا، اس کو صبر کہتے ہیں لغت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اسماء حسنہ میں سے بڑا پیارا نام ہے الصبور، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے صبر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام جس طرح الغفور ہے، الشکور ہے، اسی طرح ہے الصبور، بہت زیادہ صبر فرمانے والا۔ معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالْانتِقَامِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے صبور ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، مہلت دے دیتا ہے کہ میرے یہ نافرمان بندے ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے، ان کو مہلت دے دیتا ہوں یہ واپس آ جائے، چلیں ان کو اختیار ہے، چلو تم سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چلو واپس آ جاؤ، مہلت دے دیتا ہے، فوراً انتقام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لا احد اصبر علی اذى یسمعہ من اللہ عز وجل، کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ بات سن کر تکلیف، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اتنا صبر کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے تکلیف والی باتیں سن کر۔ کیا کہ لوگ کہتے ہیں فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فلاں اللہ کا شریک ہے، شرک کرتے ہیں، لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مختار ہے لیکن اللہ کے ساتھ فلاں بھی مختار ہے، کچھ اختیارات اس کو بھی ملے ہوئے ہیں، کوئی بیماریوں کی شفاؤں میں، کوئی اولادوں کی حصول میں، کوئی کسی چیز کے دینے میں، کوئی کسی چیز کے لینے میں، لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو، دنیا کی مخلوقوں کو جب اللہ کا شریک بناتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی
کئی دفعہ صبر نہیں کر لیتا. مشرک لوگ بھی دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فوری انتقام نہیں لیتا ان سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا صبر ہے. اور صبر ایسا عمل ہے کہ یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے. جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کی, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء کا ذکر کیا. ایک جگہ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ذوالکفل علیہ السلام, یہ سارے کے سارے بہت زیادہ صبر کرنے والے پیغمبر تھے, انبیاء تھے, صبر کرتے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کا صبر, اور یہاں سے تھوڑا سا پھر پتہ چلتا ہے کہ صبر کی کتنی وسعت ہے. صرف کوئی فوت ہو جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اس پر واویلا نہ کرنا اور رک جانا, یہ صبر کا ایک جز ہے, سارا صبر نہیں ہے. صبر کا مفہوم وسیع ہے. اس میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو آپ واویلا نہ کریں, دنیا کے لوگوں کے سامنے شکوے نہ کریں, ہر قسم کا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھیں. وہ اسماعیل علیہ السلام کا صبر, ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, پھر بیٹے کے پاس چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے, اب تیری رائے کیا ہے. کیا کہتے ہیں, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یا اے ابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں پہ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو میں واویلا نہیں کروں گا, یہ تو ایک مفہوم تھا اپنی جگہ. یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, یہ نیکی کرنی ہے, یہ کام کرنا ہے, اب میرا نفس مانے میں اس پہ صبر کروں گا کہ میں یہ کام کروں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیوں کا حکم ہوتا ہے نا, اس کو مان لینا, اس کی اطاعت کرنا اور اس کو پھر سر انجام دے ڈالنا, یہ بھی صبر ہے. کئی دفعہ نیکی ہے لیکن نفس نہیں مان رہا. نیند کسے نہیں پیاری, بندہ سویا ہوا ہے اور سردیوں کا موسم ہے اور گرم بستر اس نے لپیٹا ہوا ہے, اذان کی آواز آ گئی ہے, اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے. نفس نہیں مانتا, بڑی مشکل سے بندہ اس کو مناتا ہے کہ میں اس بستر سے, گرم بستر سے نکلوں. پانی گرم نہیں ہوتا بسا اوقات, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں ہاتھ مان کے. یہ اس نے جو اپنے نفس کو اس کے اوپر صبر پر راضی کر لیا کہ یہ جو چیز ہے, یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ بھی صبر ہے. اسے کہتے ہیں الصبر علی المامور یا الصبر علی الطاعت, اطاعت پر صبر کرنا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کر لینا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ کر ڈالنا. نفس مانتا ہے نہیں مانتا, عقل مانتی ہے نہیں مانتا, دل کرتا ہے نہیں کرتا, بس کرنا ہے کیونکہ اللہ کا. یہ بہت بڑا صبر ہے. ایوب علیہ السلام کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ. آپ ہمارے بندے ایوب کا ذکر, ان کو یاد کیجئے, ان کا ذکر کیجئے, جب وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے, یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, لیکن میں تیری اس بھیجی ہوئی بیماری پر بھی صابر شاکر ہوں. اور پھر صرف بیماری تو نہیں تھی, اولاد تھی وہ مر گئی, بیویاں تھیں وہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں, مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا, بکریوں کے ریوڑ ختم ہو گئے, روپیہ پیسہ بینک بیلنس ختم ہو گیا, تنے تنہا اکیلے اپنی ایک بیوی کے ساتھ رہ گئے, چرپائی پر لگ گئے, بیماری نے اٹھنے جوگا نہیں چھوڑا. ساری باتیں ہیں لیکن سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابتلائیں تھیں, آزمائشیں تھیں, ان میں صبر کا مظاہرہ کیا. آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہم نے اپنے بندے ایوب کو بڑا صابر پایا ہے, صبر کرنے والے تھے, واویلا نہیں کیا, لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, مسئلہ تھوڑا سا ہے, جس نے بھی پوچھا ہے ہر کسی کو کھول کھول کے شکووں کے انداز میں بتانا ہے. یہ صبر نہیں ہوتا, یہ صبر کے منافی ہے.
ہاں آپ اپنی چیز جو معاملات ہیں وہ رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جس طرح صبر یعقوب، وہ جو آیا نا فصبر صبرا جمیلا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل. بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو، بیٹوں نے ان کے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا. اس سے محبت بھی کرتے تھے، بڑی دل کو تکلیف بھی ہوئی، ان کی چوری پکڑ بھی لی، ان کی بات پر گرفت بھی کر لی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات حق پر مبنی نہیں ہے کہ بھیڑیا کھا گیا. پھر بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دو موقع پر یہ کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا. ایک پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہوا، پھر دوبارہ جب بھائی غلہ لینے کے لیے گئے اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور وہ جو عزیز مصر کا پیالہ گم ہونے والا واقعہ ہوا، پھر ان کو ادھر ہی رکھ لیا. پھر بیٹے واپس آئے. اب دورہ غم ہو گیا کہ میرے یوسف کا سگا جو بھائی تھا بنیامین، اور جو اس کی نشانی تھی اور جس کو میں دیکھتا رہتا تھا اور میرے دل میں کچھ قرار باقی رہتا تھا، اب وہ بھی چھن گیا ہے. پھر دوبارہ کہا فصبر جمیل. مصیبت پر مصیبت آ جائے پھر بھی صبر جمیل ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات ہوتا ہے ایک دفعہ تو آ گیا، ہم نے اپنے دل کو ایمان کو منا لیا صبر جمیل، اس کے اوپر دوسری مصیبت آئی پھر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز. یعنی صبر تو صبر ہے، صبر در صبر ہے. صبر جو ہے، میں نے پہلے بھی 3 طرح کا صبر ہوتا ہے، 3 طرح کا صبر ہوتا ہے. آج اس مسئلے کو سمجھیے. صبر ایک ایمان کا بڑا بنیادی جز ہے. 3 طرح کا صبر ہے. الصبر علی المامور، الصبر علی المحظور، الصبر علی المقدور. الصبر علی المامور کیا ہے؟ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے پہلے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی ہے کہ اب بندے نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو راضی کر کے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھی. روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھا. اور روزے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم نصف الصبر، رسول اللہ نے فرمایا روزہ تو آدھا صبر ہے، آدھا صبر روزے کے اندر چھپا ہوا ہے. روزہ بذات خود آدھا صبر ہے. جھوٹ نہیں بولنا، وہاں پر جتنا فائدہ ہو رہا ہے بڑے سے بڑے فائدے کو لات مار کے جھوٹ نہیں بولنا، یہ صبر. الصبر علی المامور. جو مشکل سے مشکل کام ہے شریعت نے کہا یہ کرنا ہے، الصبر علی المامور ہے، کر ڈالا، یہ بھی صبر ہے، اس پر بھی اجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا بڑا معنی ہے، مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. الصبر علی المامور. دوسرا صبر ہے الصبر علی المحظور. یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام حکم ہے کہ یہ کرنا ہے، کر ڈالا. الصبر علی المحظور کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہاں پر نہیں کرنا. اس نے اپنے دل کو باوجود اس گناہ میں لذت ہونے کے، اس کے اندر کھچاؤ ہونے کے، کہ دل کھنچتا ہے اس کی طرف، لذت ہے اس کے اندر، لیکن اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. یہ ہے صبر علی المحظور. جھوٹ بول رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس نے یہاں پر صبر کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے نا. نشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حرام ہے، میرے نفس کو اس سے تسکین ملتی ہے، مجھے اس سے کچھ لذت حاصل ہو جاتی ہے. الصبر علی المحظور. اسی طرح کوئی اور چیز ہے، غصہ آیا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا، بڑا سخت قسم کا غصہ آیا ہوا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ بس یہاں پر میں پھٹ پڑوں، میں بتا دوں اس کو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. نہیں، الصبر علی المحظور. وہاں پر غصہ نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک بندہ، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو.
اب ان کو یہ بات چھوٹی سی لگی کہ لا تغضب، یہ کیا بات ہوئی، مجھے کوئی بڑا عمل بتانا چاہیے نا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. انہوں نے کہا اور وصیت کیجیے، یعنی کچھ اور بھی مجھے پتا چلے، اگر یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ لا تغضب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا لا تغضب. حدیث میں آتا ہے کہ اس صحابی نے مرارن کے لفظ سے کئی بار بات دہرائی کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے اور وصیت کیجیے اور وصیت کیجیے. آپ کہتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب. غصے پر صبر کر لینا، غصہ آیا ہوا ہے، اب یہاں پر صبر کرنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا، صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دینا، منہ سے ایسی بات نہیں نکالنی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے رشتہ داریوں کے اندر جو ہے وہ قطع رحمی آتی ہے، جس سے تعلقات کے اندر بگاڑ آتا ہے، جو اخلاقیات کے منافی ہے، وہاں پر اس نے صبر کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے انصاف سے تقسیم کرنے والے تھے. آپ سے بڑا کوئی انصاف والا ہو سکتا ہے، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی منافق آدمی تھا، اس نے کہا جی یہ جو آج تقسیم ہوئی ہے نا یہ اللہ کی رضا والی نہیں ہوئی. کیا کہنے لگا؟ یہ آج جو تقسیم ہوئی ہے یہ اللہ کی رضا والی تقسیم نہیں ہوئی. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میں نے یہ بات سنی، مجھے بڑا غصہ آیا اس بات پہ. میں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. میں نے کہا اللہ کے نبی فلاں بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوئی، اللہ کی رضا والی نہیں ہوئی. کہتے ہیں فغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تاثرات غصے کے ظاہر ہوئے. حتی رأیت الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے آپ کے چہرے سے غضب کا اندازہ کر لیا کہ آپ بڑے غصے میں، شدید غصے میں آ گئے. اتنے غصے میں آنے کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، صحابہ کو نہیں کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ ذرا اس کو بتاؤں میرے خلاف، نبی کے خلاف ایسی بات کرتا ہے، میرے بارے میں اس میں ایسی بات کرتی، مجھ پر الزام لگا دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے، کوئی ہمیں بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس میں تو جو ہے وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، برباد کر کے رکھ دوں. نہیں، آپ نے کہا یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا. آپ نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں بنی اسرائیلیوں نے ان کے بارے میں کی، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی موسیٰ کی واقعہ یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی. اور بندے کو ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا، جب اپنے ساتھ ہوتا ہے تو کئی دفعہ پھر وہ دوسری والی کی قدر پتہ چلتی ہے کہ یار واقعی مشکل ہوتا ہے یہ کام کرنا. آپ کی اپنی ذات کا معاملہ تھا، آپ نے بدلہ نہیں لیا. دین کے معاملے میں آپ ایکشن لیتے تھے، وہاں پر تو صبر نہیں ہے نا. حدود کے نفاذ میں تو صبر نہیں ہے. حدود کے نفاذ میں تو صبر یہ ہے کہ حد نافذ. مثلا ایک بندے نے بدکاری کی ہے، اس کو رجم کرنا ہے، کوڑے مارنے ہیں، چور نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹنے ہیں، یہ تو حد نافذ کرنا ہے، اس میں تو رحم نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کا اللہ کا حکم ہے. اس میں صبر یہی ہے کہ اس کو کرنا ہے. لیکن اپنے بارے میں جب آپ کے بارے میں بات کی گئی، اب آپ نے کہا نہیں، آپ نے وہاں پر کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بڑی بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں، وہ پھر بھی صبر کرتے تھے. تو یہ ہے صبر علی المحظور، کہ جو چیز منع ہے وہ کام پھر نہیں کرنا، اس پہ صبر کر لینا. اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیار کرنا ہے، راضی کرنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، اب میں نے نہیں کرنا. یہ بہت بڑا صبر ہے، اور اس صبر سے ہمارے ہاں اکثریت ہم لوگ محروم ہیں. یہ والے صبر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہمیں ذرا سی اس میں کچھ چارمنگ نظر آتی ہے، ہمیں اس میں کچھ جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے. ہم کتنے گناہ ہیں اپنے نفس کی تسکین کی خاطر کرتے جاتے ہیں. تیسرا صبر ہے الصبر علی المقدور. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اپنے آپ کو راضی کر لینا، رب کی تقدیر پر راضی ہو جانا، یہ صبر علی المقدور ہے. تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، دو کام وہاں پہ کرنے ہیں.
کوئی بھی مصیبت آ گئی، ایک تو یہ کہ جو آپ پر کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، وہاں پر اپنے آپ کو واویلا کرنے سے روک لینا ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرنے سے روک لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ یہ کام میرے جو ہے وہ منشا کے خلاف ہو گیا، ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر آپ کے لیے لکھی ہے وہ آپ کے لیے بہتر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھی ہے، آپ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ لیکن تقدیر دو حصے ہیں نا، تقدیر پر ایمان کے دو حصے ہیں۔ تقدیر کیا ہے کہ آپ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خیر والی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا اور شر والی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا۔ ہمارے ہاں خیر تو مل گئی، یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، ہم تو اس پہ بڑے راضی ہیں، خیر جو مل گئی، مال بڑھ رہا ہے، کاروبار میں برکت ہو رہی ہے، ہم بڑے راضی ہیں، یہ تو ہے ایمان بالقدر خیری۔ اب ایمان بالقدر شر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں کوئی ایسا فیصلہ لکھ دیا جو بظاہر آپ کے لیے غم کا باعث ہے، بظاہر آپ کو ناپسند ہے، پھر بھی آپ اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار نہیں کریں بلکہ خوشی سے قبول کریں گے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ ہے الصبر علی المقدور۔ جیسا کہ سیدنا عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی عظیم تابعیوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نا ہمارے استاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عطا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تجھے میں جنتی عورتوں میں سے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو جنتی ہے، دنیا کے اندر جنتی عورت ہے، تجھے میں دکھاؤں عورت؟ میں نے کہا استاد جی دکھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کالے رنگ کی عورت نہیں ہے، حبشہ سے آئی ہوئی تھی، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری ہے، ایک تکلیف ہے اور بڑی شدید قسم کی تکلیف ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ مرگی کی بیماری آپ لوگ جانتے ہیں کتنی تکلیف والی بیماری ہے، بندہ اپنے ہوش حواس میں ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، مرد ہو پھر بھی میں عورت ہوں، ایسا دورہ پڑتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کا خیال بھی نہیں رہتا، میرا پردہ ستر کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رہتا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو شفا دے دے، مجھے اس بیماری سے لے۔ کہتے ہیں یہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ و ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک۔ دو باتیں تیرے سامنے ہیں، اگر تو چاہے اور صبر کر لے، اس بیماری پر تو صبر کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے اس صبر کے بدلے میں جنت دے گا۔ جس صبر کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اس صبر کے بدلے میں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ تکلیف پر صبر، پریشانی پر صبر، اپنے آپ کو روک لینا، پی جانا اس بات کو۔ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، گھروں میں معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس خاتون نے آ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، کے لیے شفا کی دعا کریں۔ آپ نے دونوں چیزیں سامنے رکھی۔ خواتین میں صبر کا معاملہ پہلو کم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو اس اپنی بیماری، ویسے میں اگر تو چاہے تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے شفا بھی دے دے گا، محفوظ کر لے گا، لیکن اگر تو صبر کر لے اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ کتنی ایسی باتیں، کتنے ایسے کام، کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں خواتین کے لیے بالخصوص،
وہاں پر وہ صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے تحاشا اجر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد کے معاملے میں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں، ساس سسر کے معاملے میں، اور کتنی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک خاتون ہوتی ہے، اس کو کئی پہلوؤں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں سے اچھائی والا ری ایکشن ہوتا ہے، کہیں سے اچھائی والا ری ایکشن نہیں ہوتا۔ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کے بدلے میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ اب وہ عورت سوچنا شروع ہو گئی نا، اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، جنت جو مل رہی ہے، جنت کی گارنٹی ہو گئی نا۔ اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، بس آپ ایک دعا کیجئے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں، یہ دورہ مجھے پڑے تو میرا ستر نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے، باقی میں صبر کروں گی، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں گی۔ آپ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ابتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے۔ تکلیفوں کی انتہا ہو جاتی ہے بسا اوقات انسان پر، بے بس سا ہو جاتا ہے بندہ کسی موڑ پر آ کر۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، کبھی کاروبار کی پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی اور گھریلو معاملات، کبھی والدین کے مسائل، کبھی بیماری، کبھی کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ اپنے آپ میں صبر کا مظاہرہ کیجئے، آپ اپنے دل کو ایک سمندر بنا لیجئے کہ اس کے اندر آپ ہر چیز دفن کرتے جائیں بس، اور صبر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنہ، اگر میں اپنے بندے کو اس بات سے آزماؤں نہ کہ اس کی آنکھیں تھیں پھر میں نے اس کی نظر لے لی، میں کسی بندے کو دو آنکھوں سے آزما لوں، اس کی بینائی لے لوں اور وہ اس پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا۔ کوئی بھی بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اگر اس کی نظر ختم ہو جائے، وہ اس پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ صبر سے بڑھ کر تو خیر ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک دفعہ انصار صحابہ کے نا کچھ پریشان حال صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیچارے تنگ دست تھے، تو انہوں نے نا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی ہمیں کچھ دیجئے، حالات آج کل بڑے تنگ ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، گھر کے حالات بڑے تنگ ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سے کوئی بندہ اگر سوال کرنے آتا تھا، آپ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، جو کچھ پاس ہوتا اللہ آپ دے دیتے اسے، آپ کے پاس جو ممکن ہوتا آپ سارا کچھ دے دیتے۔ کہتے ہیں آپ نے ان صحابہ کو دینا شروع کر دیا، دینا دینا دیتے دیتے یہاں تک کہ حتی نفد، آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب پیچھے کوئی ایک روپیہ بھی باقی نہیں بچا، کوئی ایک بھورا بھی باقی نہیں بچا، ساری چیزیں آپ نے تقسیم کر دی۔ جب آپ تقسیم کر چکے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو نا ہاتھ جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا، ما یکن عندی من الخیر ادخرہ عنکم، اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جو تم سے چھپا کے رکھوں، سارا کچھ میں نے تمہیں دے دیا۔ لیکن سنو، وَإِنَّهُ مَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ سوال کرنے سے بچتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس کو سوال سے بچاتا رہتا ہے، صبر کر لیتا ہے نا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، جو بندہ صبر اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر نہیں دیتا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی اسے بے نیاز بے پرواہ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اس انسان ہے نا، انسان کا ایک اندر کے معاملات ہیں دل کے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز بے پرواہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی اتنی عزت نفس ہے کہ اس نے اتنے مشکل حالات میں جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی جو ہے یہ اپنے آپ کو اس نے روک لیا سوال کرنے سے اور صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے غنی کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ۔
آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وَلَن تُؤْتَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جتنی عطا کی ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں، ساری نعمتوں میں صبر سے زیادہ خیر والی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ صبر ایسی نعمت ہے کہ اس کے اندر اتنی خیر ہے، اس سے بڑھ کر خیر والی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو اور ان الفاظ کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں صبر کے مفہوم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرنا ہے، بندہ کر گزرے، یہ بھی صبر ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا، بندہ اس سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ہر وہ تکلیف جو بندے کو پہنچے، تقدیر اللہ تعالیٰ کی ساتھ راضی ہو جانا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ نعمتیں جس کو حاصل ہو جائیں، اس سے زیادہ خیر پھر کیا حاصل ہوتی ہے اس کو؟ اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ صبر کا کچھ مفہوم ہے۔ انشاءاللہ کچھ آئندہ کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر کچھ قیمتی اور مفید باتیں جو ہے وہ گفتگو کر سکیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں صبر بہت بڑی دولت ہے، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر پھر اس کو اپنے ایمان کا، اعمال کا، اپنے طرز عمل کا حصہ بنانا چاہیے۔ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مجال کا، جو ہر طرح کا صبر ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔